19واں پارہ آیت شریفہ 57 اور اس کے بعد الفاظ شریفہ کے معنی فَأَنْجَيْنَاهُ سو ہم نے نجات دی اسے یعنی سیدنا لوط علیہ السلام وَأَهْلَهُ اور اس کے کنبے کو إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی کو قَدَّرْنَاهَا ہم نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں من الغابرین کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے بامحاورہ ترجمہ سو ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو نجات دی مگر ان کی بیوی کو اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہم نے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ پاک ہی بہتر جانے جو باتیں اس وقت اللہ کی توفیق سے پیش نظر ہیں ان میں سے ایک بات نجات پانا غالب آنا وہ زمینی قوت و طاقت کی وجہ سے نہیں کون قوت والا تھا لوط اور اس کے انتہائی قلیل تعداد میں ماننے والے یا ان کی قوم تو مقابلہ ہی نہیں تھا اب کیا ہوا نجات کس نے پائی اور تباہ و برباد کون ہوا جس کے ساتھ اللہ کی مدد آئی اور تباہ و برباد وہ ہوا جس کو اللہ نے تباہ و برباد کرنے کا ارادہ فرمایا قرآن کریم میں یہ بات جا بجا اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ مدد اس کی ہے جس کی عرش والے رب مدد کریں اور جس کو وہ چھوڑ دیں تو پھر کائنات میں اس کی مدد کرنے والا کوئی آئیے میرے ساتھ صرف ایک مقام دیکھ لیجیے 4 پارہ ہے سورہ آل عمران آیت شریفہ 160 اللہ کرے یہ پڑھی جانے والی آیت شریفہ میرے اور آپ سب کے سینوں میں ہمارے کنبوں بہن بھائیوں کے سینوں میں سمجھ ہو جائے اگر یہ بات حاصل ہو جائے تو کسی کی دشمنی عداوت بغض کینہ سازشیں غلط تدبیریں ان کی وجہ سے پریشانی قلق اضطراب اور ٹینشن کا نام و نشان بھی نہ رہ جائے اور یا اللہ ہے تو کچھ بھی نہیں کہنے سننے کی یہ برکت ہمیں بھی عطا فرما وگرنہ ہم کہنے کے بھی قابل نہیں ہم کہاں یہ بات کہاں ان ینصرکم اللہ چودھری یونس صاحب بہت ہی قیمتی آئی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر تمہاری مدد اللہ کریں تو کیا نتیجہ ہوگا فلا غالب لکم تو تم پر کوئی غالب نہ ہو گرامر کی بات ہے وہ سن لیجیے لیکن نتیجہ وہ آپ سے اور مجھ سے رہ نہ جائے غالب اس میں نکرہ ہے کامن نون ہے اس سے پہلے لا ہے جس کو کہتے ہیں لا نفی جنس کا
جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو کسی آسمانی، زمینی، حیوانی، انسانی، جنی، فرشتوں کے معبود کی گنجائش رہتی ہے. لا الہ، اس کائنات میں ان کے سوا جن کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، معبود نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یہاں وہی انداز ہے. بات یہاں تک سمجھ آئی؟ فلا غالب، سو تم پر کوئی غلبہ پائے کائنات میں اللہ کی مدد کے بعد. غلبہ پانے والا اس کا نام نشان بھی غلبہ، غلبے کی غین کے نقطے کا کروڑواں حصہ بھی. کیا بیان ہے رب العزت. یا اللہ، یہ بات جب آپ نے کہنے سننے کی توفیق دی ہے تو اس کا یقین بھی دے. اگر یہ یقین آ جائے کسی کے سامنے مغل صاحب گردن جھکے، کسی کی بری تدبیروں کی وجہ سے رات کی نیند خراب ہو، کسی کی سازوں کی وجہ سے آدمی بدتمیزی اور گھر والوں سے لڑنے کی طرف آئے، دل کی کیفیت یکسر بدل جائے. لیکن کس کی؟ جس کو یہ نعمت مل جائے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَن يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو ان کے بعد تمہاری مدد کون کرے؟ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پس کون ہے وہ شخص جو تمہاری اس کے بعد مدد کرے. ایک طریقہ بیان یہ ہے کہ ان کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اور یہ جو سوالی انداز ہے اس میں زور زیادہ ہے، یہ کم ہے. اللہ پاک نے بیان میں کوئی کسر اٹھا رکھی ہے. اللہ اس بیان کی طرف آنے، سننے، سنانے، سمجھنے اور یقین کرنے اور اس کے بعد فائدہ اٹھانے والوں میں ابو بکر شامل ہیں. اب نتیجہ کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جب حقیقت وہ ہے جس کا بیان ہو چکا تو ایمان والے کیا کریں؟ ترجمہ کیجئے تاکہ غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے. کریں ترجمہ. اللہ پر اگر ہی نہ ہو تو ترجمہ نہ مکمل ہے. اور افسوس کہ عام طور پر ہم کہنے والے اور سننے والے یہی ترجمہ کرتے پھرتے ہیں. اللہ ہی پر توکل اہل ایمان کریں. اس میں اور اہل ایمان اللہ پر توکل کریں، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق. یہ باتیں میں آپ عملی زندگی میں یاد رکھیں. سبحان اللہ کہ اللہ پاک چوئی صاحب روز مرہ کی زندگی میں یہ دکھاتے ہیں. آدمی بڑے منصوبے بناتا ہے کسی کے بارے میں، وہ آئے گا، یہ کرے گا، وہ منہ نہیں سیدھا. کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہی آئے دن ہوتا ہے. کسی ملازم پہ، کسی مالک پہ، کسی سینئر، جس پہ بھروسہ کرے، بھروسہ ہاں وہ چاہے گا یہ میرے کام آئے گا، نہ چاہے گا سب سے زیادہ نقصان مجھے یہی پہنچا. اور انسانوں کو، عبد المنان جی آپ مسافر آدمی ہیں، انسانوں کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے کس سے پہنچتا ہے؟ جس پر غیر اللہ کو چھوڑ کر اس کے بارے میں بھروسہ نہیں، اس کے بارے میں آدمی کی چاقو چوبند رہتا ہے، بات بات پہ ہوشیار ہے. اب جس پر بھروسہ کر بیٹھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، پھر چاقو چوبندی کدھر جائے؟
آئیے سبق کی طرف. ہم نے پہلی بات اللہ کی توفیق سے یہ پڑھی کمزور اور بہت ہی کمزور، بہت ہی کمزور. گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ وہ برائی کرنے کا ارادہ کریں، زبان سے تو کہہ دیا لیکن ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی. گاؤں میں تھوڑا سا اونچی پگ والا اگر اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اجازت دیتا ہے، کٹنا مرے گا، ہے ایسے کہ نہیں؟ وہ تو ایسا بیچارے وسائل ہی نہیں، نفری نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کی. اب اللہ کی نصرت والے ساری قوم تباہ اور مجھ کو اللہ نے بچایا. الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی. یہاں بات عقیدہ کی ہے، پہلے بھی عقیدہ کی، یہ بھی عقیدہ. قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور ہی عقیدہ کا، بنیاد تو عقیدہ ہے. سیدنا لوط علیہ السلام اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ان کا ذکر کتنی مرتبہ کیا. چھوٹی شخصیت نہیں ہے. کیا وہ اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ اور اس سے پہلے کیا اپنی بیوی کو ہدایت دے سکے؟ یہ جو کہانیاں سناتے اور سنتے ہیں، ایک نگاہ سے دل بدل گیا، مجمع کا مجمع اٹھ گیا. بس دیکھا کہاں سے کہاں پہنچ. ماشاء اللہ. تو ایسا ہے امتی جو کسی نبی سے بڑا ہو. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ایک سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے سکے، اپنی بیوی کو. سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن اپنے ابا آذر کو ہدایت دے سکے. اور سید الخلق جن ایسی شان والا اللہ نے بنائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھا سکے کسی کے ہاتھ میں. اور یہاں پہلے بھی یہ بات آتی رہتی ہے، پھر عرض کرتا ہوں، کوئی باپ، کوئی تربیت کرنے والا، کوئی مربی اپنی اولاد، اپنے شاگردوں، اپنے زیر اثر لوگوں، ان کی نافرمانی سے دل برداشتہ ہو کے بیمار نہ ہو. تو کون ہے؟ یہ بیماری اگر مجھ میں ہے تو حماقت کی وجہ سے کہ میں نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا. اس وجہ سے پریشان ہونے والے تو اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ تیرے ایسے کروڑوں بن جائیں، ایک لوط علیہ السلام نہیں بن سکتے. تو ان کی وجہ سے ان کی بیوی نے ایمان کو قبول کیا. تو تیری وجہ سے اگر تیرا کوئی شاگرد، کوئی جونیئر یا اولاد، اللہ کسی کو یہ حادثہ نہ دکھائے. لیکن اطمینان کے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ملی ہوئی بات کیا سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو عذاب الہی سے بچا سکے. جو عذاب قوم کے گھندوں پر آیا وہی عذاب کس پر آیا؟ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی پر آیا. اور یہاں ایک اور بات، اگر کوئی ہدایت سے دور ہے تو کیا یہ نسب، یہ رشتہ داری اس کے کسی کام آئے گی؟ اگر کوئی بڑوں کا رشتہ دار ہے، خود بھی ان کی راہ پہ ہے، اس کی شان بہت بڑی. ایک آدمی آباء و اجداد میں کوئی ایسی شان نہیں، نبوت کی، علم کی،
تقوی کی، وہ اچھا ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن ایک نبی کا بیٹا جب وہ اچھا ہو تو پھر وہ اچھا بھی ہے اور نبی کا بیٹا بھی ہے، ایک صرف اچھا ہے، دونوں میں سے بڑا کون؟ لیکن اگر نہیں، آئیے جو سب کچھ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آیات آج، لیکن اس آخری بات کے بارے میں قرآن کریم کا ایک مقام دیکھ لیجئے، سورہ التحریم 28واں پارہ آیت شریفہ 10۔ جی 562 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا، ان کی مثال کو بیان کیا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں میں سے دو ان کے نیچے تھی، ان کی بیویاں تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیں فخانتاہما، ان دونوں کی یعنی دونوں بیویوں نے اپنے دونوں خامدوں کی خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، سو ان دونوں سے کوئی چیز اللہ سے کسی کام نہ آ سکی۔ کیا سب پڑھاتے ہیں فلاں بادشاہ وہ پہنچے تھے، نماز روزہ کیا ہو، سب کہانیاں۔ اگر کسی کے کچھ کام آنا ہوتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی، کیا ان کو نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہونا فائدہ نہ دیتا؟ اللہ کے ہاں قاعدہ ایک ہے، یہ آئے دن بدلتا ہے۔ یہاں ایک اور بات، یہ خیانت کیا تھی اچھی طرح نوٹ کیجئے۔ علماء نے اس بارے میں لکھا اور واضح طور پر لکھا، کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ سے قاعدہ۔ نبی کی بیوی کافر تھی اور ہو سکتی ہے، لیکن کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہے۔ یہ دونوں معاذ اللہ بدکار نہیں، نبی بدکار خاتون کے ساتھ لیکن کافر خاتون کے ساتھ رہ سکتے رہے، دونوں نبی نے۔ اور یہ پہلی شریعتوں میں، ہماری شریعت دین اسلام میں یہ بھی حرام ہے، لیکن پہلے یہ بات جائز۔ اور یہاں ایک اور چلتے چلتے بات بھی یہ جائے، بدکاری اس کی سنگینی کتنی بڑی۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ایک وقت میں، اب وہ بھی نہیں، ایک وقت میں کافر بیوی رکھنے کی اجازت دی، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے بدکار بیوی کو رکھنے کی اجازت دی۔ اس سے صرف اس ایک بات سے اندازہ فرما لیجئے کہ بدکاری اس کی سنگینی اور سوال رب کے ہاں۔ اور یہاں ایک اور بات، میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، غلط ہو مجھے ضرور سمجھائیں۔ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ سب سے زیادہ جن چیزوں کو امت اسلام میں رائج کرنا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ پٹری سے اتر جائے۔
یہ میڈیا اور یہ اور وہ لٹریچر ساری بات کہاں پہ رکتی ہے؟ دیکھو یہ کیا ہوا، گھر میں آدھی انسانیت کو گھر میں قید کر دیا. جاب شانہ بشانہ کرو. اور کیا یہ بات یونس صاحب یہ حقیقت نہیں کہ ایڈ دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اتنے فیصد کیا ہو اس میں؟ ہاں جی، اتنے فیصد کیا ہو، ہائیلی کوالیفائڈ ہو یا کیا ہو. دشمن جانتے ہیں اس بدکاری کی امت اسلام کے لیے تباہی کتنی زیادہ ہے، اور ہم ریت میں سر چھپانے والے بگلے بنے پھرتے ان کے لیے زندہ باد پکار. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، امت کو ہدایت دے دے. جو گمراہیاں امت میں آ چکی ہیں اور ہم میں بھی آ چکی ہیں، ہمارے گھروں میں آ چکی ہیں، اللہ ان سے امت کو، ہمیں، ہمارے کنبوں کو اور پوری انسانیت کو بچائے، اور جن سے اللہ پاک نے اب تک بچائے ہیں ان سے بچائے رکھے. اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور ٹھیک بات جو کہی اور سنی گئی اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.